نہایت ہی واجب الاحترام میرے بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، یہاں پر صغیر پاک و ہند میں ایک ایسا وقت بھی رہا کہ قریباً 1000 سال یہاں مسلمانوں کی حکومت رہی، اور سلطان محمود غزنوی اور اورنگزیب عالمگیر جیسے دین سے محبت رکھنے والے حکمران یہاں برسر اقتدار رہے۔ پھر وقت گزرا اور ایسے لوگ آ گئے کہ جو اپنے بزرگوں کی روش سے ہٹ گئے، اور انہوں نے تیر و تلوار سے زیادہ طاؤس و رباب کو پسند کیا، تو نتیجے کے طور پر انگریز ان کے اوپر مسلط ہوئے۔ اور پھر جب 1857 کی جنگ آزادی ہوئی تو اس میں حضرت مولانا فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سب سے پہلے انگریز کے خلاف فتوی جہاد دیا، اور اس کے نتیجے میں مسلمان علماء ہر گلی کوچے میں انگریز سے برسر پیکار ہو گئے۔ جنگ ہار چکے مسلمان، تو جس طرح فاتح قومیں مفتوح قوموں کے ساتھ سلوک کرتی ہیں، انگریز نے دیکھا کہ ہمارے خلاف ہتھیار مسلمان علماء نے اٹھائے ہیں، جنگ انہوں نے لڑی ہے، مدارس سے مزاحمت ہوئی ہے، اس لیے سب سے زیادہ ان کو کچلنا ضروری ہے۔ نتیجے کے طور پر ہزاروں علماء کو تہ تیگ کر دیا گیا، توپوں کے سامنے کھڑا کیا جاتا اور ان کو اڑا دیا جاتا۔ اور دہلی میں ایک خونی دروازہ آج بھی مشہور ہے، جہاں 5000 سے زائد علماء کرام کو ایک ہی دہن میں جو ہے جام شہادت نوش کرنا پڑا، اور اس طرح ہزاروں علماء کا قتل عام ہوا۔ دوستان ذی وقار، پھر اس کے نتیجے میں ایک خلا پیدا ہوا۔ کہتے ہیں کہ ایک عالم کی موت ایک عالم کی موت ہوتی ہے، اور اگر ایک عالم اس دنیا سے چلا جائے تو اس کا خلا پر ہونا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن جہاں ہزاروں علماء کو شہید کر دیا گیا، جہاں سینکڑوں مدارس ویران کر دیے گئے ہوں، جہاں مشائخ کی کھوپڑیاں اڑا دی گئی ہوں، تو وہاں اس کے بعد جو مسلمانوں کی یہاں حالت اظہار ہونی تھی وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ ایک بہت بڑا بحران پیدا ہوا، اور پھر اوپر سے مزید یہ کہ انگریز کے کئی خود کاشتہ لوگ جو ہیں، انہوں نے کئی طرح کی تحریکیں برپا کر دی، فتنے برپا کر دیے۔ مرزا قادیانی بھی اسی سلسلہ کی کڑی تھی، اور پھر ایک وہابیت کی تاریخ چلی، اور اس میں سب سے زیادہ یہ تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان میں تنقیص کے سلسلے شروع کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فلاں چیز کا علم ہے یا نہیں، فلاں شان آپ کی ہے یا نہیں، فلاں کمال آپ کا ہے یا نہیں، ان باتوں پہ گلی کوچوں میں مناظرے ہونے لگے، اور ایک عجیب سی کیفیت طاری ہوئی۔ لیکن یاد رکھیں، جب بھی اس طرح کی بحرانی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو اللہ رب العزت کو اپنی مخلوق پہ رحم آتا ہے، تو پھر وہ منتخب لوگوں کو بھیجتا ہے، وہ چنے ہوئے لوگوں کو بھیجتا ہے، اور انہی میں سے ایک اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام عاشقاں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی بھی۔ آپ ان حالات کے اندر جب بریلی میں پیدا ہوئے تو ابتدائی سے اللہ رب العزت نے ان کو ایسا فہم عطا فرمایا، ایسا ذہن عطا فرمایا، اور ایسی خصوصیات عطا فرمائیں
کہ وہ علوم و فنون جن کے پڑھنے کے لیے نصف صدی چاہیے، اعلی حضرت کو اللہ رب العزت نے یہ ملکہ عطا فرمایا کہ انہوں نے 14 سال کی عمر میں وہ علوم و فنون حاصل کر، اور پہلا فتویٰ جو ہے آپ نے 14 سال کی عمر میں دیا۔ پھر دوسری چیز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عام طور پر ایک شخص عالم تو ہوتا ہے لیکن وہ صوفی نہیں ہوتا، اور ایک صوفی ہوتا ہے لیکن وہ عالم نہیں ہوتا، اور تیسرا یہ کہ عالم بھی ہوتا ہے، صوفی بھی ہوتا ہے، لیکن وہ مصلح نہیں ہوتا، اصلاح کرنے والا نہیں ہوتا۔ یہ بہت سارے سلسلے ہیں۔ اور پھر تیسرا یہ کہ وہ عالم اور صوفی اور مصلح ہونے کے ساتھ ساتھ وہ مجتہد نہیں ہوتا، مجدد نہیں ہوتا۔ لیکن جب ہم اعلی حضرت عظیم البرکت کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ ایک ہمہ جہت شخصیت تھے، ایک ہمہ پہلو شخصیت تھے۔ آپ یک وقت مصلح بھی تھے، مجدد بھی تھے، آپ عاشق رسول بھی تھے، آپ بحر العلوم بھی تھے، آپ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سوغات تقسیم کرنے والے بھی تھے، اور آپ امت مسلمہ کے اندر ایک نئی روح پھونکنے والے تھے، اور ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ مقام مصطفیٰ کا تحفظ کرنے والے بھی تھے۔ وہ جو یلغار چلی تنقید سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تنقید کرنے کی، اس کی روک تھام آپ نے اپنے قلم سے کی، اپنی زبان سے کی، اور اپنے علم سے کی۔ اور اللہ نے جو آپ کو علم دیا تھا وہ محض علم نہیں تھا، وہ فتنے والا علم نہیں تھا، وہ علم نافع تھا۔ اور اعلی حضرت کا علم جو ہے وہ سارے کا سارا عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈھلا ہوا تھا، محبت رسول کی سوغات ماننے والا وہ علم تھا۔ اعلی حضرت کا قلم چلا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے دفاع میں چلا، تحفظ مقام مصطفیٰ کے لیے چلا، تحفظ ختم نبوت کے لیے چلا۔ اور دوستان ذکر وہ ساری آندیاں اور طوفان اور فتنے جو اٹھ رہے تھے اور یوں لگ رہا تھا کہ پوری امت کو لپیٹ میں لے لیں گے، وہ سارے فتنے تھم گئے۔ ایک مرد کلندر ایسا اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا کہ جس ایک شخص نے پھر علماء کی ایک پوری جماعت قائم کر دی، مدارس کے جال بچھ گئے۔ اور پھر جب تحریک پاکستان چلی تو آپ تاریخ کا ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیں، اس میں سب سے زیادہ نمایاں جن علماء نے حصہ لیا وہ اعلی حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے شاگرد تھے، تلامذہ تھے، آپ کے خلفاء تھے۔ اور بنارس میں جو آل انڈیا سنی کانفرنس ہوئی جس کے منتظم اعلیٰ صدر الافاضل حضرت سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ کون ہے؟ یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے خلیفہ اعظم، یہ وہ ہستی ہیں جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے براہ راست فیض یافتہ ہیں۔ انہوں نے اس آل انڈیا بنارس سنی کانفرنس کی جو ہے وہ نظامت کے فیض سے انجام دی، اس کا انتظام فرمایا، اور وہاں 5000 علماء نے اس دور میں یہ جمع ہو کر قرارداد پیش کی کہ ہمارا مستقبل پاکستان کے علاوہ کچھ اور نہیں، ہم پاکستان حاصل کر کے رہیں گے۔ اور دوستان ذکر پھر اعلی حضرت عظیم البرکت نے قرآن پاک کا ایک ترجمہ لکھا کنز الایمان کے نام سے۔ ترجمے تو پہلے بھی تھے لیکن ان تراجم میں ایک کمی تھی اور ایک مسئلہ تھا کہ انہوں نے ترجمہ کرتے وقت کئی جگہوں پہ شان الوہیت کا خیال نہیں رکھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کا لحاظ نہیں رکھا، اور ایسے ترجمے میں الفاظ استعمال کیے جس سے مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی تھی، اور جبکہ لغت اور ادب اور ساری چیزوں کے مطابق وہ ترجمے درست نہ تھے، تو ایسے میں اعلیٰ حضرت نے کنز الایمان ترجمہ قرآن لکھا۔ اور اعلیٰ حضرت کے خلیفہ جو تھے حضرت صدر الافاضل سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے کنز الایمان کے اس ترجمے کے اوپر ایک حاشیہ لکھا خزائن العرفان کے نام سے۔ وہ مختصر حاشیہ تھا، لیکن آپ کو یہ سن کر بڑی خوشی ہوگی کہ بعد میں انہی صدر الافاضل سید نعیم الدین مراد آبادی کے شاگرد رشید
حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قرآن مجید فرقان حمید کی بڑی تفصیل کے ساتھ 5 جلدوں میں تفسیر ضیاء القرآن لکھی، اور ان کا آپ انداز دیکھیں تو کنز الایمان کے انداز کو سمجھنا ہو تو آپ حاشیہ خزائن العرفان پڑھیں، خزائن العرفان کو سمجھنا ہو تو آپ تفسیر ضیاء القرآن پڑھ لیں۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک ایک لفظ جو ہے وہ گوندا ہوا ہے، اور محبت رسول کی خوشبو حرف سے نظر آ رہی ہے، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک سطر سے جھلک رہی ہے۔ دوستان ذکر، آج الحمدللہ ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ضیاء القرآن ہے، خزائن العرفان ہے، کنز الایمان ہے، اور یہ وہ تراجم ہیں، یہ وہ حاشی ہیں، یہ وہ تفسیریں ہیں کہ جن کے پڑھنے سے ایمان کی دولت کمزور نہیں ہوتی بلکہ الحمدللہ ایمان اور مضبوط ہو جاتا ہے، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کمی نہیں آتی بلکہ محبت رسول اور بڑھ جاتی۔ اور دوستان ذکر، حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو اعلی حضرت کے خلیفہ ہیں، جب ان کے پاس حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ پڑھنے کے لیے گئے، دورہ حدیث شریف کیا مراد آباد میں، تو جب آپ سند دینے لگے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جو حدیث پاک کی دولت تھی، آج میں نے وہ سب سے زیادہ موضوع فرد جو ہے اس کو جو ہے وہ دے دی۔ تو دوستو، اس طرح الحمدللہ ہم یہ بات بھی فخر سے کہتے ہیں کہ اعلی حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالی علیہ سے حضور ضیاء الامت صرف ایک واسطے سے فیض حاصل کرنے والا، اور اسی وجہ سے ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم سے بڑھ کر بریلوی بھی کوئی نہیں، ہم سے بڑھ کر نعیمی بھی کوئی نہیں، ہم سے بڑھ کر رضوی بھی کوئی نہیں، لیکن ایک بات یہ ہے کہ ہم اپنی پہچان اور شناخت جو ہے وہ سواد اعظم اہل سنت سے کراتے ہیں۔ یہ بھی ضروری ہے چونکہ اہل سنت جو ہے یہ سواد اعظم ہے، اور پوری دنیا کے اندر جو ہے الحمدللہ اہل سنت والجماعت ہی سواد اعظم کے طور پر، اس لیے ہم اپنی پہچان اس کو مختصر نہیں کرتے، وہ اہل سنت کی پہچان رکھتے ہیں، سواد اعظم کی پہچان رکھتے ہیں، لیکن الحمدللہ ہمارے پاس اعلی حضرت کا فیض موجود ہے، فکر رضا ہمارے پاس بھی موجود ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بچے جو اپنا تعلیمی سلسلہ بھی صحیح طریقے سے نہیں مکمل کر پاتے، وہ فکر رضا کی باتیں کرتے ہیں اور ہمیں سناتے ہیں کہ فکر رضا کیا ہے۔ تو دوستان ذی وقار، اعلی حضرت عظیم البرکت وہ عاشق رسول ہیں کہ جنہوں نے 55 علوم کے اندر آپ کی کتب موجود ہیں جو آپ نے لکھی، لیکن میں کل پرسوں پڑھ رہا تھا کہ اب اہل تحقیق نے جو تحقیق کی ہے اور مزید ریسرچ کی ہے وہ 55 علوم تک نہیں رہی، بلکہ اب محققین کے نزدیک اعلی حضرت 100 سے زائد علوم کے اوپر کامل دسترس رکھتے تھے۔ علی گڑھ یونیورسٹی کے پروفیسر ضیاء الدین وہ ریاضی کے بہت بڑے پروفیسر تھے، اور مقالات میں حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو اعلی حضرت کی شان میں مقالہ لکھا ہے، اس میں آپ نے یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ وہ بڑے پریشان تھے ریاضی کے ایک معاملے میں، اور انہوں نے اعلی حضرت کو خط لکھا کہ آپ ہمیں ملاقات کا وقت دیں، ہم حاضر ہونا چاہتے ہیں، ریاضی کا ایک مسئلہ آپ سے سمجھنا ہے، اور ادھر ادھر وہ پوری اپنی کوششیں کر چکے تھے لیکن مسئلہ حل نہیں ہوا۔ اعلی حضرت نے ان کو پیغام بھیجا کہ آ جائیں، ہم آپ کا مسئلہ حل کر دیں گے۔ وہ آئے تو نماز عصر کا وقت ہو چکا تھا، نماز پڑھ کے اعلی حضرت جو بیٹھے تو وہ سوچ رہے تھے کہ اس کے لیے ایک بڑی نشست لگے گی، بڑا ہمیں ٹائم چاہیے ہوگا، اور پھر اعلی حضرت ہمارا مسئلہ حل کریں گے۔ اعلی حضرت نے ان کو فرمایا کہ بتاؤ مسئلہ کیا ہے۔ جب انہوں نے بتایا تو اعلی حضرت نے وہی بیٹھے بیٹھے اسی نشست میں ان کا وہ مسئلہ حل کر دیا۔ انہوں نے پھر پوچھا کہ جناب آپ یہ بتائیں کہ آپ نے ریاضی کے علم میں اتنا رسوخ یہ کہاں سے حاصل کیا ہے، یہ علوم کہاں سے پڑھے، آپ کا استاد کون ہے؟ تو انہوں نے کہا مجھے میرے والد صاحب نے کچھ چیزیں بتائی تھی کہ یہ ضروری کچھ فارمولے اور کلیے ریاضی کے ہیں، یہ آپ کر لیں تاکہ ترکہ اور وراثت کے جو مسائل آتے ہیں وہ آپ حل کر سکیں۔ تو انہی کی مدد سے میں نے اس میں بغیر کسی استاد کے آج یہ مقام حاصل کر۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ علم خدا داد ہے،
یہ وہ علم ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک عطا ہوتا ہے، فہم کھل جاتا ہے، انسان کی ذکاوت کھل جاتی ہے اور انسان اتنا ذہین ہو جاتا ہے کہ اس طرح کے بڑے بڑے مسائل اس طرح حل کرتا ہے۔ اچھا، پھر انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے شاگردوں کو جو ہے علی گڑھ یونیورسٹی کے اندر ریاضی کے مسئلے حل کرنے کے لیے جو کلیے بتائے ہیں، تو 3 طرح کی وہ قوتوں کے جو مسائل ہیں وہ حل کر لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا، آپ کے پاس 2 چھوٹے چھوٹے شاگرد موجود تھے، آپ نے ان کو بلایا اور فرمایا کہ یہ دونوں میرے شاگرد ہیں، ابھی بچے ہیں، طالب علم ہیں، لیکن ان کو میں نے بھی کچھ فارمولے بتائے ہیں 3 قوتوں کے نہیں، ریاضی کی جتنی قوتوں کے مسائل حل کرانے، آج آپ ان سے حل کرا۔ یہ تھا اعلی حضرت فاضل بریلوی کا علم۔ اور صرف یہ نہیں، بلکہ جب آپ فتویٰ نویسی فرماتے تھے، فتویٰ لکھتے تھے، تو فتاوی رضویہ، العطایا نبویہ فی فتاوی رضویہ، اس کا نام بھی آپ دیکھیں کہ اعلی حضرت نے یہ نہیں کہا کہ یہ جو میں فتاوی دے رہا ہوں یہ میرا کمال ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، یہ ساری مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا ہے۔ العطایا نبویہ فی فتاوی رضویہ ہے، یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا ہے جو علم ہمیں نصیب ہوا ہے۔ اور اس کے اندر اعلی حضرت فاضل بریلوی نے جو فتوے دیے، آپ دیکھیں اس میں امریکہ سے بھی لوگوں نے خط لکھے، افریقہ سے اس میں خط لکھے، سرزمین حجاز سے لکھے، اور عرب اور عجم سے لوگوں نے اعلی حضرت کو خط لکھے، فتوے طلب کیے کہ آپ ہماری رہنمائی فرمائیں، تو آپ ان کے جوابات دیتے تھے۔ آج وہ 30 جلدوں کے اندر ہزاروں صفحات میں فتاوی رضویہ شریف موجود ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسی ہستی نے جب فتاوی رضویہ کو دیکھا تو کہا کہ جس ہستی نے یہ فتاوی لکھا ہے اور میں نے یہ جو ان کا علم دیکھا ہے، اگر یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے دور میں ہوتے تو امام ابو حنیفہ ان کو اپنے اجل اور فاضل جو ہے وہ شاگردوں کے اندر ان کا شمار فرماتے۔ اتنی بڑی ہستی کہ علامہ اقبال ان کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے اعلیٰ حضرت کا صحیح رخ قوم کو بتانے کی بجائے اور ان کے علمی کارناموں سے آگاہ کرنے کی بجائے ہم نے محض ان کو ایک شاعر کی حیثیت سے پیش کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اعلیٰ حضرت شاعری کے بھی مجدد ہیں، ترجمہ قرآن کے بھی مجدد ہیں، اعلیٰ حضرت بہت بڑے فقیہ تھے اور فقہ میں آپ کا بہت بڑا مقام تھا۔ میں تو یہ کہتا ہوں، بلکہ میں نہیں کہتا، مولانا شاہ احمد نورانی مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ جو اعلیٰ حضرت کی کتابوں کا صحیح نام پڑھ لے ہم اس کو عالم مانتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے ایسے نام لکھے ہیں کتابوں کے کہ جو ان کی کتابوں کا درست تلفظ سے نام پڑھ لے تو ہم اس کے عالم ہونے میں کوئی شک نہیں کرتے کہ وہ عالم ہے۔ تو اس طرح کا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا علم تھا جو اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمایا تھا۔ دوستان ذکر، پھر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت نے جو فتاوے آپ نے دیے 30 جلدوں کے اندر، آج فتاوی رضویہ جو ہے وہ موجود ہے، اس میں فارسی کے اندر بھی، عربی کے اندر بھی، اردو کے اندر بھی، اور کئی طرح کے مسائل موجود ہیں۔ اور پھر دوستان ذوالفقار، آج کوئی بھی آپ دارالافتاء دیکھ لیں اور چاہے وہ کسی مکتبہ فکر کا ہو، اس میں اعلیٰ حضرت کا فتاوی رضویہ موجود ہوتا ہے، اور کہیں نہ کہیں سے بلا واسطہ یا بالواسطہ وہ اخذ فیض کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہی وجہ علماء دیوبند کے بڑے بڑے علماء نے جب فتاوی رضویہ پڑھا، سنی سنائی باتیں اور ہوتی ہیں، پڑھنا اور ہوتا ہے، جب انہوں نے اس کو پڑھا اور دیکھا تو حیران رہ گئے کہ بھئی ہم نے تو سنا تھا کہ وہ محض جو ہے وہ تشدد والے مولوی ہیں، ایسا نہیں ہے، وہ تو علم کے بحر بے قرار ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب جو ہیں انہوں نے اعلیٰ حضرت کو خراج تحسین پیش کی، مولانا طارق جمیل صاحب تو اب بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور میں نے خود ویڈیو کلپ سنا مولانا مکی صاحب کا جو مکہ میں بیٹھ کر درس دیتے ہیں حجاز مقدس میں، انہوں نے خود بیان کیا کہ یہ مسلک بریلوی کے یہ امام احمد رضا خان بہت بڑے عالم دین تھے، یہ کوئی چھوٹے عالم نہیں تھے۔ دوستان ذوالفقار، اس طرح اعلیٰ حضرت عظیم البرکت، اور پھر جب آپ سرزمین حجاز میں حج کے سفر کے دوران تشریف لے گئے تو وہاں شکایت لگائی گئی کہ یہ جو اعلیٰ حضرت آئے ہیں آپ کے پاس، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے حوالے سے اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں، اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں، یہ شرک کر دیتے ہیں، یہ باتیں کر دیتے ہیں۔
आला हजरत अजीम उल बरकत ने जब ये बातें सुनी तो फरमाया ठीक है मैं इनका जवाब देता हूँ। आपने वहां बगैर किसी लाइब्रेरी के 300 सफ़े की किताब लिखी अल दौलतुल मकिया के नाम से, और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब पे ऐसे दलाइल अता फरमाए कि फिर उलमाए हर आराम ने देखे तो वो उंगिश्त बदंदार है। उन्होंने कहा हमने तो कुछ और सुना था, हमने तो कुछ और पाए। तो दोस्तानी ज़िक्र इस तरह आला हजरत अजीमुल बरकत ने वहां उस किताब के अंदर जो है कितनी आयात आपने लिखी और कितनी हदीस मुबारका जो है आपने वो पेश की। तो कोई लाइब्रेरी भी पास नहीं की, कुछ घंटों में आपने ये काम किया। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत का आप पे बड़ा फजल करम था, आप पे बड़ा एहसान था। और फिर एक और बात भी है कि ठीक है कि जब लोगों ने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कमी की, तनकीस के पहलू बयान किए, तो फिर आला हजरत खामोश नहीं रह सके। फिर आला हजरत ने उनका सख्त मुहासबा भी किया और अहले तशय्यो के खिलाफ आला हजरत फाजिल बरेलवी ने उस दौर में 8 रसायल लिखे। मिर्जा कादियानी के खिलाफ आपने लिखा और देवबंद के बुजुर्गों की वो इबारात जो काबिल गिरफ्त थी उन पे सख्त किस्म की गिरफ्त भी फरमाई। और वक्त की जरूरत थी, क्यों? इसलिए कि अहमद रजा जैसा आशिक रसूल जो है उसके सामने कैसी बात होती है और वो कैसे खामोश रह सकता था। जब ये कहा जा रहा था कि नऊज बिल्ला दीवार के पीछे का हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म नहीं, जब ये कहा जा रहा था कि नमाज में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल आ जाए तो नमाज टूट जाती है, इसलिए आदमी को चाहिए कि वो अपने ख्याल को बीवी की मजामत या बैल गधे की तरफ मोड़ दे। जब इस तरह की बातें हो रही थी तो फिर उन्होंने सख्त गिरफ्त भी फरमाई। लेकिन दोस्तान ज़िक्र इसके बावजूद जो है आला हजरत ऐसे आशिक रसूल थे कि उन्होंने इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चिराग रोशन किए, लोगों को मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म की ऐसी महकार दी। कलाम लिखा तो ऐसा कमाल का कलाम कि वो कमाल हुस्न हजूर है कि गुमान नक्श जहान है। ये दुनिया वाले कहां से ऐब तलाश करते फिरते हैं, अल्लाह ने तो मुस्तफा करीम को जो हुस्न जमाल अता फरमाया है उसके अंदर ऐब का होना तो दूर की बात है, ऐब का सोचा भी नहीं जा सकता। वो कमाल हुस्न हजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शमा है कि धुआं। हर फूल के साथ जो है वो कांटा होता है, हर शमा धुआं छोड़ती है, लेकिन या रसूल अल्लाह आप अल्लाह की तरफ से हमारे लिए वो फूल हैं कि जिनके साथ कोई कांटा नहीं और वो शमा है कि जिसका धुआं। करूं तेरे नाम पे जहां फिदा, नवासिक जहां दो जहां फिदा। इसमें आप वरफ्तगी देखें, इसमें कुर्बान होने का जज्बा आप देखें कि करूं तेरे नाम पे जहां फिदा, नवासिक जहां दो जहां फिदा। दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां। यहां करूं तेरे नाम पे जहां फिदा से मुझे एक और आला हजरत का शेर याद आ रहा है और मैं चाहता हूं कि मैं उसकी भी थोड़ी सी तशरीह आप हजरात की खिदमत में पेश कर दूं कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न आज भी बयान किया जाता है कि फलां हुस्न यूसुफ जनाब बहुत बड़ा हुस्न था उनका। लेकिन हुआ क्या था, कुरान में वाक़या मौजूद है कि उसने यूसुफ को देखकर मिस्र की औरतों ने अपनी उंगलियां काट ली थी। ये एक बहुत बड़ा कमाल था हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न का। लेकिन आला हजरत अजीमुल बरकत इस चीज को किस तरह बयान करते हैं, फरमाते हैं मिस्र में कटी हुस्न यूसुफ पे उंगिश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दान अरब। अब तशबीह देखें इसमें कि मिस्र है, उसकी औरतें हैं और वो अपनी उंगलियां कटवाती हैं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को सामने देखकर। लेकिन यहां मिस्र नहीं, यहां अरब है और अरब की औरतें नहीं, अरब के मर्दान कार हैं, मर्दान रिजाल हैं जो बहुत सख्त दिल वाले होते थे और कवि और बहादुर होते थे। और फिर क्या है कि सामने हुस्न यूसुफ की तरह आपका जलवा नहीं बल्कि आपका नाम है, फकत आपका नाम है और उसके ऊपर ये अपनी जानों के नजराने पेश कर देते हैं, ये अपनी गर्दनें कटा देते हैं। वो अपनी उंगलियां कटा रही हैं या अपनी गर्दनें कटा देते हैं। उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में उंगिश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दान है। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आला हजरत हाजिर हुए। दिल में ये शौक था कि मामला फकत जाली तक न रहे। जाते हैं उशार और गुलाम और तमन्नाएं और आरज़ुएं लेकर जाते हैं
تو جب مدینہ شریف کے در و دیوار کو دیکھ لیتے ہیں تو ایک سکون آ جاتا ہے. جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے, اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے, ایک کیفیت بدل جاتی ہے. لیکن ہر عاشق کا ایک اپنا معیار ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے حاضری دی, دل مچل گیا اور تمنائیں جو ہیں وہ حد سے بڑھ گئیں کہ جالی کا یہ سلسلہ کافی نہیں, ہمیں تو رخ جانا کا دیدار چاہیے, ہمیں تو محبوب کا جلوہ دیکھنا ہے, ہمیں تو اپنے محبوب کی زیارت کرنی ہے. تجھے لاکھ بار دیکھا نہیں روح سیر ہوتی, تیرے حسن سرمدی کا ہے عجیب تر نظارہ. ہم نے تو اپنے یار کا جلوہ دیکھنا ہے. طرب اٹھے لیکن دیدار بھی نہیں ہو رہا تھا. پھر قلم اٹھایا اور کیا لکھتے ہیں کہ وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں, تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. سوئے لال ازار پھرتے ہیں, وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ایک باغ ہے جس میں لالا کے پھول کھلے ہوئے ہیں اور اس طرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں. وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں, تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. فرماتے ہیں بہار تیرے اوپر تو بہار اب آ رہی ہے کہ ایسے گلستان میں مصطفیٰ کریم تشریف لا رہے ہیں. بہار تو اصل یہ ہے کہ گلشن ہو, اس میں پھول کھلے ہوئے ہوں, اور پھولوں والی بہار کافی نہیں ہے, پھر وہاں حضور کی جلوہ گری ہو جائے تو اصل بہار تو یہ ہے. وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں, تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. کوئی تیری بات کیوں پوچھے رضا, تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. تیرے جیسے تو ہزاروں یہاں پھر رہے ہیں, اب سرکار کو کیا پڑی ہے کہ وہ تیری بات پوچھے. دل میں یہ آئی, عاجزی پیش کی, اپنے آپ کو جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک سگ کے طور پر پیش کیا. اور یہ کوئی بعض لوگ کہتے ہیں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے اور اس کو اپنے آپ کو جو ہے ایسا نہیں کہلانا چاہیے, ایسا بھی نہیں ہے. یہ ایک تشبیہات ہوتی ہیں, تلمیحات ہوتے ہیں, استعارے ہوتے ہیں, اور عاجزی پیش کرنے کا ایک انداز ہوتا ہے. مولانا جامی نے اسی لیے کہا تھا کہ یا رسول اللہ کاش آپ کے کسی سگ کا نام جامی ہوتا اور وہ تیری گلی میں آتا جاتا رہتا اور آپ اس کو پکارتے رہتے. اس لیے یہ اہل محبت کا ایک انداز ہے. تو جب اس طرح عرض کی, عاجزی پیش کی, تو پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دیدار کرا. تو پھر وہ اور انداز سے لکھ رہے ہیں, پھر حضور کا جلوہ اور انداز میں پیش کر رہے ہیں کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں. دوستو اور بھائیو, اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو ایک نان پارا ریاست جو ہے اس کا والی جو تھا, اس نے خط لکھا کہ آپ اچھے شاعر ہیں اور میں بڑا اپنی ریاست کا ایک والی ہوں, آپ میری شان میں کوئی قصیدہ لکھیں تو میں آپ کو انعام و اکرام دے دوں گا اور بڑا نواز دوں گا. اعلیٰ حضرت نے جب یہ بات سنی فرمایا ہاں احمد رضا قصیدہ لکھے گا, لیکن وہ دنیا کے کسی ریاست کے والی کا نہیں, وہ مدینے کے والی کا قصیدہ. پھر یہی لکھا کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. پھر آگے لکھتے ہیں کروں تیرے نام پہ جہاں فدا, نواسی کی جہاں دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں, تیرے آگے ہیں یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے, کوئی جانے کے منہ میں زبان نہیں, نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. اچھا آخر میں کیا لکھتے ہیں, مقطع جو لکھتے ہیں اس میں لکھتے ہیں کروں مدح اہل دول رضا, احمد رضا اور دنیا والوں کی تعریف کرے, پڑے اس بلا میں میری بلا. یہ تو میرے لیے ایک بہت بڑا امتحان اور آزمائش ہوگی یہ بات. میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پا رہا ہے نا. اور یہ اتنی خوبصورت ترکیب انہوں نے پیش کی کہ میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پا رہا ہے نا نہیں. پارا نان روٹی کے ٹکڑے کو کہتے ہیں, اور وہ نان پارا ریاست جو تھی اسی کی ترکیب کو تھوڑا سا بدلا, بات بھی کر دی اور خوبصورتی کے ساتھ اپنا مفہوم بھی پیش کر دیا کہ میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پا رہا ہے نا نہیں. کہ میں روٹی کے ٹکڑوں کے لیے کسی ریاست کے والی کا قصیدہ نہیں لکھتا, میں جب بھی لکھتا ہوں مدینے کے تاجدار کو خوش کرنے کے لیے حضور کی ناز, حضور کی مدح سرائی کرتا ہوں. میرا تو عقیدہ ہی یہی ہے اور نظریہ بھی ہے. اسی لیے ایک اور مقام پہ کہتے ہیں تجھے مانا
तुझे जाना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द के दुनिया से मैं मुसलमान। कहते हैं हमें तो अल्लाह का शुक्र इस पे अदा करना चाहिए कि हमने गैरों से कोई लो ही नहीं लगाई, उनसे कोई ताल्लुक ही नहीं रखा। हमने जाना है तो मुस्तफा करीम को जाना है, हमने अपना ताल्लुक जोड़ा है तो मकीन गुंबद खजरा के साथ जोड़ा। और इसीलिए एक और मकाम पे अर्ज करते हैं, तेरे टुकड़ों पे पले या रसूल अल्लाह, तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका दे। जिसको या रसूलल्लाह आपके दर के टुकड़े नहीं मिलते तो फिर उनको गैरों के दर की ठोकरें खाने को मिलती हैं। इसलिए या रसूलल्लाह आप हमें अपने दर के टुकड़े अता फरमाएं, हमें गैरों के दर की झिड़कियों से बचाएं, हमें आपके दर के टुकड़े नसीब होने चाहिए। तो दोस्तान ज़िक्र वो साल हजरत अजीमुल बरकत का जो है हर साल 25 सफरुल मुजफ्फर को जो है बरेली शरीफ में उर्स पाक होता है, और वो अब तो पूरा अशरा इमाम अहमद रजा खां के नाम से मनाया जाता है। तो मैंने भी जरूरी समझा, जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि आला हजरत अजीमुल बरकत से हमारा वो ताल्लुक है कि हमारा ताल्लुक हजरत ज़ियाउल उम्मत के साथ है। हजरत ज़ियाउल उम्मत का ताल्लुक सदरुल अफाजिल हजरत नईमुद्दीन मुरादाबादी के साथ है, और उनका ताल्लुक बराह रास्त आला हजरत के साथ है। हमारे दरमियान में तो कोई इतने वास्ते ही नहीं है, हम तो बराह रास्त आला हजरत के फैज याफ्ता है, और आपके घर का फैज हमें नसीब हुआ है। इस वजह से हमारे लिए तो ज्यादा जरूरी है कि हम आला हजरत की मोहब्बत की बात करें, उनके इश्क की बात करें, उनके नजरिए की बात करें। और वो लोग जो आला हजरत की फिक्र की आड़ में आज लोगों को गुमराह करते फिरते हैं, उनके लिए जरूरी है कि हम आला हजरत के पैगाम मोहब्बत को आम करें। दुआ है कि अल्लाह करीम हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।